ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر ذكر عنده أبو بكر إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد یہ آخری حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق کا ذکر خیر انشاءاللہ شروع ہوگا. یہ روایت بھی حضرت فاروق اعظم سے ہے. عن عمر ذکر عنده ابو بکر فبقا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ابو بکر صدیق کا ذکر ہوا تو فاروق اعظم رو پڑے. کسی نے ذکر کیا حضرت عمر فاروق کے پاس تو ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی یاد آ گئی. ظاہر بات ہے جب یار یار سے جدا ہو تو پھر رونا تو آتا ہے نا. اس کا مطلب ہے یہ بھی دونوں آپس میں بڑے گہرے یار تھے. ابو بکر صدیق کی یاد آئی فاروق اعظم کو تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, رو پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں. وقال وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدہ من لیالی. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کاش کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے برابر میری ساری زندگی کی نیکیاں ہو جاتی. میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کے ایک رات کے برابر ہو جاتی اور ابو بکر صدیق کے ایک دن کے برابر ہو جاتی. معلوم ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنا سب سے افضل ترین عبادت ہے. اپنی ساری نیکیوں کو اس پر قربان کر دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات والی خدمت پر جو ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود ہی آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اما لیلتہ فلیلۃ صار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار فلما انتہیا الیہ. فرماتے ہیں میری رات سے مراد تو وہ رات ہے جس رات وہ غار کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلے. جب وہ دونوں غار کی طرف چلے حتیٰ کہ غار تک جب وہ دونوں حضرات پہنچے قال واللہ لا تدخل حتی ادخل قبلک فإن کان فیہ شیء اصابنی دونک. ابو بکر صدیق مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم آپ غار میں نہ تشریف لے جائیں, آپ جہاں پر تشریف رکھیں باہر ٹھہریں, آپ سے پہلے میں غار کے اندر جاتا ہوں. فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ, اس لیے کہ غار کے اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو مجھے تکلیف پہنچائے, آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ. پھر حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے. فدخل فکسحہ
ووجد فی جانبہ ثقبا فشق ازارہ وسدہا بہ وبقی منہا اثنان فالقمہما رجلے۔ ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے، جھاڑو پھیرا اس غار کے اندر، اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، اس غار کو اچھی طرح صاف کیا۔ غار کے اندر ایک طرف سوراخ نظر آیا، چند سوراخ نظر آئے۔ جب سوراخ نظر آئے تو فشق ازارہ وسدہا بہ وبقی منہا اثنان، ابو بکر صدیق نے اپنے تہمد کو پھاڑا، اپنی چادر کو پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ 2 سوراخ بچ گئے۔ ویسے آپ سنتے رہتے، میں نے بھی شاید ایک کا بھی پہلے ذکر کیا، لیکن اب عربی حدیث سامنے آ گئی، اس میں 2 سوراخوں کا ذکر ہے۔ 2 سوراخ، پاؤں بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 2 پاؤں ہوتے ہیں، سوراخ بھی 2 بچ گئے۔ باقی کو ابو بکر صدیق نے چادر کے ساتھ بند کر دیا اور 2 سوراخ بچ گئے۔ اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو 2 چیزیں اکٹھی ہوں اکثر طور پر ذکر ایک کا ہی کیا جاتا ہے، تو مختصر اختصار کے پیش نظر اکثر لوگ ایک کا ہی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے، فاروق اعظم فرما رہے ہیں 2 سوراخ بچ گئے۔ اب صدیق اکبر کے عشق نے کیا فیصلہ کیا؟ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، ان دونوں سوراخوں کے اندر اپنے دونوں پاؤں کو رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پاؤں اس سوراخ میں رکھ دیے، دونوں سوراخوں میں۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے نا، میں نے انتظام کر لیا ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے، آپ غار کے اندر تشریف لے آئیں۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ ابو بکر في رجله من الجحر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں دونوں سوراخوں کے اندر اور نیچے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابو بکر صدیق کے زانوں کے اوپر اپنا سر انور رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سو گئے۔ اپنا سر مبارک کہاں رکھا؟ ابو بکر صدیق کے زانوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے سر انور رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عبادت وہ عبادت ہے جو اس رات کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا اور نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنی جان کو داں پر لگا دینا۔ عشق نے کپڑے بھی پھڑوا دیے اور جسم کے اوپر سانپ کے ڈنگ بھی برداشت کیے۔ یہ ابو بکر صدیق اس رات وہ عبادت کر رہے تھے جو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عبادت فاروق اعظم فرماتے ہیں سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور یقیناً افضل ترین عبادت ان کے نزدیک ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو مل جائیں، لیکن ایک رات یہ مجھے مل جائے اور ایک دن مجھے مل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ساری کی ساری میری نیکیاں لے لے، لیکن ایک رات والی یہ نیکی مجھے دے دے، اور وہ ایک دن والی نیکی، یا کاش کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ کریم جل والا میری ساری نیکیوں کو ابو بکر صدیق کی ایک رات والی نیکی کے برابر ہی کر دے، یا وہ جو دن والی نیکی ہے اللہ پاک میری ان ساری نیکیوں کو اس ایک دن والی نیکی کے برابر کر دے۔ کبھی موسیٰ کلیم بار بار بھیجتے تھے جاؤ تم خدا کو دیکھو میں تمہیں دیکھتا جاتا ہوں، لیکن اے صدیق آج تیری قسمت، آج تمہیں جی بھر کے اسے چہرہ تکنے کی اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی، کوئی نہیں اور صدیق اکبر کے زانو ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر انور ہے۔ یہ کمال محبت کی دلیل ہوتی ہے، کوئی کسی کے زانوں کے اوپر اپنا سر انور رکھ کے سو جائے یا سینے کے اوپر کوئی سر رکھ کے سو جائے تو یہ کمال درجے کی محبت ہوتی ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کے اوپر لگائیں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے میں ایک کٹا جی کردہ سونیاں تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں جی کردہ سونیاں تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں لوں لوں بن جائے میریاں اکھیاں محتاج نہ میں اکھدا رواں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے ہوں کہ کاش کے پروردگار اس رات کو لمبا کر دے یہ جو سعادت پروردگار نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر انور کہاں پر ہے؟ حضرت ابو بکر ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں اللہ اسے ایک رات کے برابر ہی کرے۔ ابو بکر صدیق نے اس رات تہجد پڑھی تھی، کچھ سجدے کیے تھے، کچھ چلے کیے تھے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنی نگاہوں سے یار کا چہرہ دیکھتے رہے اور اپنی گود کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بستر بنا دیا۔ تو صدیق اکبر نے نہ اس رات نمازیں پڑھی ہیں، نہ سجدے سجود کیے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف یار کی خدمت میں رہے ہیں۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت، ان کی تعظیم کرنا ہی اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور اسی وجہ سے ابو بکر صدیق سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے، سارے لوگوں سے نمبر لے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زانو ہیں اس رات عرش معلیٰ سے بھی افضل ہوں گے، عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ اس لیے یہ تو سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس مسئلے میں تو علماء دیوبند بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آج حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے نا، جو حصہ حضور کے ساتھ مس کیے ہوئے ہے یہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی۔ تو وہی جسم اقدس تو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آیا۔ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، گھوڑے کا لوگ احترام کرتے ہیں نا، گھوڑے کے پیشاب کا احترام کرتے ہیں، اس کی لید کا احترام کرتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب گھوڑا جڑا انہاں لوگوں میں ہتھے آ جائے۔ یہ گھوڑا جس کا تم احترام کرتے ہو، یہ گھوڑا کیا وہ گھوڑا ہے جس پر امام حسین نے سواری کی؟ نہیں، یہ وہ گھوڑا نہیں ہے۔ کیا یہ گھوڑا جس کا تم احترام کرتے ہو اور بچوں کو نیچے سے گزار کے برکت حاصل کرنے کی امید کرتے ہو، کیا یہ گھوڑا وہ گھوڑا ہے جو اس گھوڑے کی نسل سے ہے جس کے اوپر امام پاک نے سواری کی تھی؟ امام علی مقام نے جس پہ بیٹھ کر سواری کی، کیا یہ گھوڑا اس کی نسل سے ہے؟ نہیں، اس کی نسل سے بھی۔ اور جن دشمنوں نے امام علی مقام کو نہ چھوڑا، کیا انہوں نے گھوڑے سنبھال کے رکھے ہوں گے؟ پتہ نہیں کدھر گئے، وہ کہاں چلے گئے۔ جن ظالموں نے امام علی مقام کو شہید کر دیا، وہ ان چیزوں کو کب محفوظ کرتے؟ وہ تو دشمن تھے، پتہ نہیں کہاں سے گھوڑا پکڑا، کہاں سے لے لیا۔ امام علی مقام کے ساتھ ایک نسبت چلو تم نے قائم کر لی، امام حسین کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی کہ یہ ذوالجناح ہے، یہ امام پاک کی سواری کی نسبت والا گھوڑا ہے۔ اور جس گھوڑے کی نسبت امام حسین کی طرف ہو جائے، اس گھوڑے کا احترام کرتے ہو تو پھر ان زانوؤں کا بھی احترام کرو جن زانوؤں کے اوپر امام حسین نے نہیں، حسین کے نانا مصطفیٰ نے اپنا سر انور رکھا۔ حسین کو شان تو مصطفیٰ کی نسبت سے ملی ہے نا، اگر حضور کی نسبت نہ ہو تو حسین کو کہاں سے شان ملے؟ تو مقام تو نبی علیہ السلام کا زیادہ ہے، امام حسین کا تو زیادہ نہیں ہے نا۔ امام حسین کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے تو اس گھوڑے کا احترام ہے۔ تو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا سر انور رکھتے ہیں، جس ریل کے اوپر، لکڑی کے اوپر قرآن پاک رکھا جائے، لوگ اس ریل کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عام لکڑی اب نہیں رہی،
یہ اللہ کا کلام اس لکڑی کے اوپر آیا ہے، اور جن زانوؤں کے اوپر قرآن نہیں صاحب قرآن آ گیا ہے ان زانوؤں کا کتنا احترام ہوگا۔ صرف زانوؤں کے اوپر ہی نہیں آئے نبی علیہ السلام، بلکہ کندھوں کے اوپر سواری بھی کی ہے۔ صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے نا نبی علیہ السلام، لہٰذا ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں صدیق کی عظمت کو۔ اے صدیق، تیرے ان زانوؤں کے وسیلے سے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیرے زانوؤں کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما۔ عجیب لوگ ہیں یہ عاشقان مصطفیٰ، دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں روپے خرچ کر کے سرزمین مکہ میں، سرزمین مدینہ میں ان مصطفیٰ کے غلاموں کو سلوٹ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اے حضور کے غلاموں، تم نے ہمارے رسول اللہ کی کیسے کیسے خدمت کی ہے۔ یہ شرک کرنے کے لیے نہیں جاتے، جنت البقیع میں جائیں تو یہ شرک کرنے نہیں جاتے، جنت المعلیٰ میں جائیں تو شرک کرنے نہیں جاتے۔ جانے دو ان عاشقوں کو، جنت المعلیٰ میں جانے دو، جنت البقیع میں جانے دو، ان کو بدر میں جانے دو، احد میں جانے دو، حنین میں جانے دو۔ یہ تو یار کے نشانات تلاش کر کر کے سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دینے والے نشانوں، تمہیں بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو کرتی ہیں طواف روضہ اقدس، مست و بے خود آنے والی ہواؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ دور سے آئے تھے پردیسی غلام، پیش کرنے کے لیے غلامانہ سلام۔ یہ بیچارے سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ صدیق، تیری عظمت کو سلام، تو نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے خدمت پیش کی، کیسے نبی علیہ السلام کی خدمت تو نے کی۔ دور سے آئے تھے غلام، پیش کرنے کے لیے غلامانہ سلام۔ آستانے سے الوداع ہوتے ہیں اب، یہ تو فرماؤ کہ بلواؤ گے پھر کب؟ اپنی چشم رحمت سے ہم کو نہ کرنا جدا، اپنی چشم رحمت سے نہ کرنا ہم کو جدا، ہمیشہ رکھنا اپنے سایہ عاطفت میں ہم کو صدا۔ تو ہم تو لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر جاتے ہیں ان کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے۔ یہ ہماری ان کے ساتھ عقیدت ہے، ان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی عشق اور جنون کی دولت عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نبی علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے، وناما، اور نبی پاک علیہ السلام سو گئے۔ کتنا سرور آیا مصطفیٰ کو کہ ابو بکر صدیق کی گود میں نیند آ گئی مصطفیٰ کو۔ دشمن پیچھے ہیں لیکن صدیق اکبر کی گود مصطفیٰ کے لیے آرام کا سامان بن گئی۔ نبی علیہ السلام جلوہ فرماتے، فَلُدِغَ ابو بکر فی رجلہ من الجحر، ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اوپر سانپ نے ڈنگ لگایا، لیکن صدیق اکبر کا عشق دیکھو، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کی انتہا کر دی۔ سانپ کو آدمی ویسے دیکھ لینا کہ جتیاں اودے آپ ہاتھے چوندیاں نے، سپ دے پیر بھی کوئی نہیں، پیر ساڈے کولو، ہاتھ ساڈے کولو، ساریاں طاقتاں ساڈے کولو، لیکن باوری نظر آ جان تے پھول جتی بھی جائے گی ساڈے۔ لیکن اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری عظمت پر قربان جاؤں کہ تو نے سانپ کو دیکھا اور اس نے ڈنگ بھی لگائے، لیکن اس کے باوجود بڑا محبت کا جملہ حضرت فاروق اعظم نے بولا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیخنا، چلانا، رونا تو بڑی دور کی بات ہے، حرکت بھی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حرکت بھی نہیں کی۔ حرکت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔
بار بار اس جملے کو پڑھنا چاہیے. وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے اس خوف سے حرکت بھی نہ کی کہ کہیں رسول اللہ کی نیند نہ خراب ہو جائے. فَسَكَتَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے بشری تقاضا ہے، سانپ نے جب ڈنگ لگایا تھا تو جسم میں اس کا زہر تو سرایت کرنا تھا. جب زہر نے سرایت کیا جسم کے اندر تو بشری تقاضے کے مطابق ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. آنسو تو گرتے ہیں پر صدیق حرکت پھر بھی نہیں کرتے. یار کے پہرے دار محافظ بنے ہوئے ہیں. فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو گرے لیکن ان کو جگہ مل گئی چہرہ مصطفیٰ پر. کتنے قیمتی موتی ہوں گے ابو بکر صدیق کے وہ آنسو کہ جو گرے بھی تو چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرتے ہیں، جن کو چہرہ مصطفیٰ پر جگہ ملتی ہے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ قالا لذبت فداک ابی و امی. بڑا پیارا جملہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ بھی تمہارے اوپر قربان ہو جائیں. مجھے تو ڈس لیا گیا، سانپ نے ڈنگ لگایا ہے. کیا مطلب؟ یہ سانپ کا ڈسنا تو کچھ بھی نہیں ہے، صدیق بھی تم پر قربان ہے، صدیق کے ماں باپ بھی تمہارے اوپر قربان ہے. اگر ان کو بھی قربان ہونا پڑے تو میں ان کو بھی قربان کر دوں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سانپ نے ڈنگ لگایا ہے. فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ما یجدہ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، وہ درد چلا گیا، جو تکلیف ہو رہی تھی وہ تکلیف کیا پروردگار نے اس میں تریاک رکھا ہے، شفا رحمتیں برکتیں رکھی ہیں. نہ ہسپتال جانے کی ضرورت، نہ کسی اور دوائی کی ضرورت. بس نبی علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، وہ تکلیف چلی گئی. ثم انتقد علیہ وکان سبب موتہ. وہ اس وقت تو چلا گیا لیکن جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو وہ زہر پھر واپس لوٹ آیا، پھر وہ واپس لوٹ آیا اور آپ کے وصال کا سبب وہی زہر بنا تاکہ اللہ کریم آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے. یہ فرماتے ہیں یہ رات والی ابو بکر صدیق کی وہ نیکی ہے. عمر تمنا کرتا ہے کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں، یہ ایک نیکی مجھے عطا کر لیں. معلوم ہوا نیکیوں کے اندر حرص کرنا، تمنا کرنا یہ حسد نہیں ہے. نیکیوں میں تمنا کرنا، رشک کرنا یہ حسد نہیں ہے، اچھا ہے. اور دن کون سا ہے؟ وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے دن وہ دن ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. ارتدت العرب وقالوا لا نعدی زکاة. کہتے ہیں جب حضور دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو عرب والے لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے. انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ رسول اللہ لیتے تھے، جو لینے والے ہیں وہ چلے گئے، ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ دین سے ہٹ گئے، پھر گئے. تو بہت مشکل وقت آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی. فقال لو منعونی عقالا لجاہدتہم علیہ. فرمایا جو رسول اللہ کے دور میں ایک بکری کا بچہ دیتا تھا زکوٰۃ میں یا ایک اونٹ کی رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ نہیں دے گا تو صدیق اکبر ان سے جہاد کرے گا. فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق ذرا نرمی فرمائیے لوگوں پر، لوگوں کو جمع کرو، حالات بہت مشکل ہیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں گے، بہت مشکل حالات ہیں، آپ ذرا نرمی اختیار کریں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آپ جمع کریں، اتنی سختی نہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے فقال لی اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کو فرمایا اوے عمر تو جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، کیا اسلام کے اندر تو نرم ہو گیا؟ اسلام میں تو تمہیں سخت ہونا چاہیے، جہالت میں تو بڑا سخت تھا، اسلام کے اندر آ کر تو نرم ہو گیا.
انہو قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، فرمایا وحی بند ہو گئی، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، جو دین کے اندر کمی کرے گا صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہو سکتا، جب تک صدیق موجود ہے میں دین کے اندر کمی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کہ سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں لیکن ان کو کسی مخالفت کی پرواہ نہیں ہے، بس اپنے یار کے ساتھ وفا یاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ خلافت سونپی ہے تو پھر خلافت کے یہ معاملات ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی استقامت کے اوپر ان لوگوں کو بھی اسلام کی طرف دوبارہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، پاک پروردگار عالم ہم سب دی حاضر میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دین اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔